اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کل کا دن 15 شعبان المعظم کا دن تھا اور اس عظیم روز کی مناسبت سے تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اس عنوان سے کہ حضرت کا وجود ہمارے لیے برکت ہے، ایک خود وجود امام ہے اور ایک ان کے برکات ہے، تو اس عنوان سے خود حضرت کی خدمت میں بھی عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد حضرت سید شہداء علیہ السلام کی خدمت میں اور دیگر سادات غیر سادات اور تمام امت اسلامی کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے چل رہا تھا اور گفتگو کا سلسلہ ہم نے ذمہ داریوں کے عنوان سے شروع کیا تھا کہ آخرکار ایک انسان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا کچھ اس کو کرنا چاہیے زمانہ غیبت سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں، چونکہ اس عنوان سے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ آزمائشیں اور کچھ امتحانات ہوتے ہیں اور اس وقت ہم سب جو ہے وہ امتحان کی کیفیت میں ہیں، اس عنوان سے کہ ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیبت میں ہے اور ہر عام و خاص حضرت کی زیارت نہیں کر سکتے، زیارت سے محروم ہے اور بالخصوص اس طریقے سے جو مستقیماً فیوز اور برکات دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام سے حاصل ہوتے تھے اس عنوان سے، تو حضرت سے اس طریقے سے کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا اور حتیٰ رابطہ کرنے والے کو حتیٰ احادیث میں اچھا یاد نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی حتیٰ یہ دعویٰ بھی کرے کہ مثلا اس شخص کی جو ہے وہ یہ کہے کہ مجھے یہ امام نے ایسے بتایا ہے اور یا وہ اس طریقے سے کہے، شاید ہو سکتا ہے ایک آدھ جگہ پر، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میرا رابطہ ہے حجت خدا سے، تو اس شخص کو جھوٹا کہا گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے، چونکہ حضرت کی غیبت جو ہے وہ اس عنوان سے نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کے لوگ ہو کہ جس کے ذریعے سے امام لوگوں تک اپنی خبر دیتے رہیں، البتہ کوئی الہامی طور پہ یا یہ کہا جائے کہ اگر کسی مومن کے لیے کشف جو ہے وہ باز ہو جائے یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کلی طور پہ انسان یہ کہے کہ مثلا فلاں شخص جو ہے وہ ایک طرح سے ایک نائبیت کر رہا ہے امام کی، تو یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہوگا، چونکہ جو علماء کرام ہے اور مراجع اعظام وہ بھی اگر اپنے آپ کو نائب کہتے بھی ہوں گے اور کوئی بھی اگر ان کو نائب کہتا ہوگا تو وہ اس عنوان سے ضرور نائب ہے کہ ایک نیابت عمومی نائب، ہر وہ شخص جو دین کی نصرت کرتا ہے، دین کو احیاء کرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا نائب ہے، اس عنوان سے کہ عمومی نیابت وہ کر رہا ہے اور ہر وہ چیز جو دین کے لیے نصرت ہو، یہ شخص اگر ناصر دین ہے، ہر ایک عنوان سے اس مختلف فیلڈز میں جو بھی کر رہا ہے کوئی شخص، تو وہ یقیناً وہ ایک طریقے سے امام کی نیابت میں یہ سب چیزیں انجام دے۔ مثلا اس میں سے ایک مثال اعضائے سید شہداء علیہ السلام کو برگزار کرنا یا اس اعضاء کے لیے زمینہ سازی کرنا یا یہ کہ محافل کو برگزار کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہے اس عنوان سے ضروری اور لازمی۔ آج انشاءاللہ العزیز مزید اس ذمہ داریوں کے عنوان سے گفتگو کریں گے اور آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شیخ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ ہوں گے اور رابطہ بھی کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ سیدنا۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ
अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले असदुल्लाह अयामकुम क़िबला, शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी नहायत ही तहे दिल से ममनून और मशकूर है। आप सफ़र की कैफियत में है, उसके बावजूद भी आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। शुक्रगुज़ार है क़िबला। वक्त भी चूँकि मुख्तसर है तो उन्हीं ज़िम्मेदारियों से अगर आप इजाज़त फरमाएँ तो शुरू करेंगे। और ज़िम्मेदारियों में क़िबला एक ये है कि ख़ुद ज़ाहिर है हम दूसरों की इस्लाह तब कर सकते हैं कि जब हम खुद अपनी इस्लाह करें। तो क्या क़िबला सवाल ये है कि क्या अपने ज़ात की इस्लाह करना ये भी क्या इमाम के नुसरत में शामिल है? इस उन्वान से भी क़िबला अगर एक वज़ाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन, अम्मा बअदु, फ़क़ाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बक़िय्यतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन व मा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। बहुत बेहतरीन सवाल किया है आपने सैयदी। शुक्रिया क़िबला। बदकिस्मती ये है कि हम दूसरों को नसीहत करते हैं लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है जी। हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु तआला फरजुल शरीफ के इंतजार का मतलब खाली हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना और इंतजार नहीं होता। सही। इंतजार का मतलब ये है कि अब बिलफर्ज अभी मौला तशरीफ ले आते हैं। सही। ठीक है जी। क्या मैं इस काबिल हूं? मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया है जी कि मैं अपने मौला की बारगाह में, उनकी बारगाह में पेश होने के भी काबिल हूं या नहीं हूं? बिल्कुल। इसी को कहा जाता है शरायत ज़ुहूर। सही। एक होता है अलायम ज़ुहूर जी, एक होता है शरायत ज़ुहूर। सही। वाह। हमारे अक्सर लोग इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं कि जी ये निशानी पूरी हो गई, ये अलामत पूरी हो गई, फला अलामत पूरी हो गई, फला अलामत। अरे बाबा, अलामात हमारे इख्तियार में नहीं है। सही। ना हमारे मुट्ठी में है जी। अब कौन सी अलामत पूरी होती है वो हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में क्या है? जी। शरायत ज़ुहूर। सही। यानी हमें ये देखना है कि किस शर्त का हामिल होगा वो शख्स जी जो हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु तआला फरजुल शरीफ के नासिरीन में शामिल हो सकता है। सही। हासबू क़ब्लन तुहासबू, उसके बाद हमें खुद को मुहासबा करना है। अल्लाह अकबर। कि मैं अपने आप को जिसकी रैयत कहला रहा हूं। जी। रैयत एक बहुत बड़ा लफ्ज है जी, बेशक बेशक। क्या मैं उनका नाम लेवा भी बन गया हूं? अल्लाह अकबर। क्या वजह है कि एक बंदा बसरा से आता है बारगाह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम में। जी। मारा पूछते मन अंता व मिन आयना, अल्लाह, कौन है और कहां से आए? अना मिन अल बसरा व मिन शियात अली, अल्लाह अकबर। बसरा से आया हूं, अली अलैहिस्सलाम का शिया हूं। सही। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने बड़ी हैरत से पूछा, किसका? जी। अल्लाह, अली का शिया। अल्लाह। मौला ने फरमाया अना मिन शियात अली। अल्लाह अकबर। अल्लाह। अली का शिया तो मैं हसन मुज्तबा हूं। सुभान तू अल्लाह। क्या कह रहा है? अल्लाह। तो मौला के हम शिया नहीं। फरमाया कुल अना मिन मुहिब्बी है व मबाली है। अल्लाह। आज के बाद ये नहीं कहना कि मैं अली का शिया हूं, ये कहना है कि मैं उनका नाम लेता हूं, मुहिब है और उनसे प्यार मवाली। करता बेशक। वाह, सुभान हूं, अल्लाह। प्यार करता हूं, उनका नाम लेता हूं। नाम लेवा मवाली, नाम लेवा। जी जी। देखें क़िबला, बदकिस्मती ये है कि नासिरीन हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु तआला फरजुल शरीफ के लिए जी हमें अपना आप को देखना है कि क्या मैं उस कैडर में आ चुका हूं, अल्लाह, उस दायरे में दाखिल हो चुका हूं अल्लाह अकबर। जिस दायरे के लोगों ने हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु तआला फरजुल शरीफ की नुसरत के लिए आना है, लब्बैक कहना है। जी जी देखिए, आवाज इमाम तो मशरिक़ और मगरिब पूरी कायनात में जाएगी, जी लेकिन लब्बैक कौन कहेगा? जी। उस आवाज पे लब्बैक कौन कहेगा? सही सही। जिसके कान इस काबिल होंगे जी कि आवाज इमाम अलैहिस्सलाम को समाअत कर सकें। लिजा हमें अपनी जो इस्लाह नफ्स है जी, उसकी जरूरत है। बेशक बेशक। गुनाह सिर्फ अमल के तौर पे नहीं होता, आंखों पे गुनाह है, समाअत का भी गुनाह है, ये सारे गुनाह। हमें जब तक अपने आप को इन चीजों से दूर नहीं करना, किसी ने हुज्जत खुदा अज्जलल्लाहु तआला फरजुल शरीफ का इस्तिगासा पढ़ा,
اور استغاثے کے بعد حکم کے پوچھ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جی مولا آپ اپنے ماننے والوں سے اتنے پوشیدہ جی کہ لوگ استغاثے پڑھ پڑھ کے تھک جائیں مر جائیں جی تو کبھی جواب ہی نہ ملے. بے شک. تو معلوم ہے اس کیا ہوا؟ حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی آنکھوں سے خون تیر آیا. اللہ اکبر. اللہ. اور روتی آنکھوں سے، خون سے روتی آنکھوں سے. اللہ. امام علیہ السلام نے فرمایا ایک بات کا مجھے جواب دو کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو یا نہیں؟ بھلا کرتے ہیں. فرمایا پھر تو ہمیں دشمن سے چھپنا چاہیے تھا، تم سے کیوں چھپ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی ہمیں تو دشمن سے پوشیدہ رہنے کی بے ضرورت ہے، شک بے شک. اپنے محب و موالی سے پوشیدہ رہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، بالکل بھی مولا نہیں تھی. مولا فرماتے پھر تو نے کبھی سوچا کہ تم موالی ہو، محبت کرنے والے بھی ہو، ہم تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ کیوں ہیں؟ جی. مولا نہیں ہے، آپ بتا دیں، رہنمائی فرمائیں. مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری بدعمالیاں اور بد کرداریاں مجھے تمہارے سامنے آنے سے روک دی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ہم سے محبت کرتا ہو بے شک. اور ہم اس سے دور رہتے ہو؟ لہذا ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی ہے، بے شک بے شک. اپنی تنہائی کے لمحات کو غور سے دیکھنا ہے. جی بالکل. میں جس حجت کی ریت ہوں، کیا میری تنہائی ان کی ریت والی ہے؟ اللہ. کیا میری محفل ریت امام؟ یعنی آپ کیسی ریت ہے؟ ایک نماز میں دعا پڑھ لی، ختم. اللہ اکبر. اللہم کن لی ولی کل پڑھ کے بات پوری ہو گئی؟ نہیں بابا. جی. ریت کا مطلب و تقاضا یہ ہے کہ سانس سانس میں تلاش ہو. جی. میری بہت قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں. کون؟ میرے وقت کا امام، اللہ اکبر. میرا حجت خدا مولا. بے شک. اور ہمیں گڑ گڑا کے رو کے مولا سے سوال کریں، مولا آخر آپ ہم سے اتنے کیوں روٹھ گئے ہیں؟ اللہ. کیوں آپ ہماری آواز کو نہیں سنتے؟ کیوں ہمارے استغاثے کو بتائیے تو صحیح. ہم کس کو بلائیں، کس کو آواز دیں؟ کون ہے ہماری داد رسی کرنے والا، ہماری سننے والا؟ بے شک. یقیناً سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. بے شک. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ہماری سماعت اس میں یار تک نہیں پہنچی کہ ہم امام کے جواب کو سماعت کر سکیں. بے شک. ہماری زبان میں وہ پاکیزگی نہیں آئی اللہ. کہ ہم اپنی آواز امام علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا سکیں. بے شک. وہ تو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بے شک بے شک. لیکن ہماری آواز میں خلوص نہیں. یقیناً. لہذا اس کا بہترین طریقہ یہی ہے، رزق حلال. بے شک. رزق حلال نہیں ہوگا، لباس حلال نہیں ہوگا، خوراک حلال نہیں ہوگی، تو پھر دعا قبول کیسے ہوگی؟ یقیناً. یعنی ہم ایک طرف تو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرا ہم پہلو چھوڑ دیتے ہیں. جی. دیکھیں خالی انتظار کافی نہیں ہے، انتظار کی شرائط میں سے ہے کہ رزق حلال ہو، جگہ مباح ہو جہاں بیٹھ کے امام کو بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے نا، آجا میرے مولا. تو دعوت دینے کے یہ سلیقے یہی ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی، اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر، عملی طور پر تیار ہونا ہے. بے شک بے شک. دیکھیں ہم حجت خدا کو آواز دے رہے ہیں. جی. کون حجت خدا؟ اللہم صلی علی صاحب الدعوت النبویہ اللہ. والدولت الحیدریہ بے شک. والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ واہ. والشجاعت الحسینیہ سبحان اللہ. والعبادت السجادیہ والمعاثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ. سبحان اللہ. یہ امام کی صفات ہیں. بے شک. سید ابھی غور کیا آپ نے؟ جی. یہ درود توسی جو ہے، جو میں نے پڑھا، جی. اس کا قطع جی. اللہم صلی علی صاحب الدعوت النبویہ. جی. حجت خدا کی دعوت کوئی عام دعوت نہیں ہے، وہ یہ جو نانا محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. بے شک. والثورۃ الحیدریہ. حیدری سہولت ہے ان کے پاس. جی. والعصمت الفاطمیہ. یہ بڑا قابل غور جملہ ہے. جی. کیا رسول خدا معصوم نہیں ہے؟
جی کیا مولا علی علیہ السلام معصوم نہیں ہے؟ بے شک. عصمت محمدیہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اللہ. عصمت علویہ کیوں نہیں کہا گیا؟ عصمت الفاطمیہ. سبحان اللہ. یہ جملہ قابل توجہ ہے. یعنی حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی عصمت اپنی دادی زہرا سلام اللہ علیہ جیسی ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جس کا ابھی تک ربط اور تعلق سوائے عصمت کے معصومین کے کسی کے ساتھ نہیں ہے. بے شک بے شک. عصمت مصطفیہ کا تعلق تو ہر انسان کے ساتھ تھا. بے شک. عصمت علیویہ کا تعلق بھی ہر انسان کے ساتھ تھا. لیکن عصمت فاطمیہ سلام اللہ علیہ کا جو ربط صرف عصمت سے تھا، معصومین علیہ السلام کے ساتھ. بے شک. لذا اس منزل کے امام کے ہم ریت ہیں. اللہ اکبر. کون؟ حلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ. واہ. حلم، یہ جو ساری چیزیں گنی جا رہی ہیں کس لیے؟ صرف فضائل کے طور پر میں بتانے کے لیے نہیں. جی. ہم اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جس کی ریت ہو تم، اس کے آثار کو سمجھو، بے شک بے شک. اس کے کمالات کو سمجھو، بے شک. اس کے فضائل و مناقب کو سمجھو، اس کے درجات کو درک کرنے کی کوشش کرو، پھر خود کو اس طرف قدم بڑھاؤ. اللہ اکبر. علم پیدا کرو، شجاعت پیدا کرو. چونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو ناصرین کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. اور ناصرین خالی تسبیح پڑھنے والے نہیں ہوتے. جی. ناصرین کون؟ وہ منتقم خون حسین علیہ السلام ہے. اللہ. تو ناصر ایسے چاہیے جو یزیدیت سے اور اس کے گماشتوں سے اس کی جد امجد حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے اہل ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا ہم اپنے آپ کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ وہ آمادگی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان صفات کو سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں. جی. ابھی تک تو ہم نے شرائط ظہور کو سمجھا ہی نہیں ہے. بے شک بے شک. سمجھا جائے گا، پھر معاشرے میں ان کو رائج کیا جائے گا، پھر اس کو اپنے اوپر لاگو کیا جائے گا، پھر جا کے ناصرین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے اہل ہو سکیں گے. بے شک. ادروائز ایسے نہیں ہے مولا کے ناصرین میں شامل فرما. خالی دعا سے کام نہیں بنتا میرے بھائی. جی. جب تک کریکٹر اور کردار آل محمد علیہ السلام کے فرمان کے تابع نہیں ہوگا، جی. اس وقت تک دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، جی. فرزند رسول دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہے. جی. اللہ اکبر. مولا مسکرائے، ما تدعونہ من لا تعرفونہ، کیوں ہوگی قبول؟ اللہ. سوال ہی اس سے کر سے رہے ہو جسے جانتے ہی نہیں ہو. اللہ. تو گویا معرفت پہلا زینہ ہے. جی. بے شک. کیوں کہا گیا کہ جو مر گیا اور امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مرا، جاہلیت کی موت مرا، جاہل نہیں مرا. جی. جی. جاہل مرنا اور ہوتا ہے، جاہلیت کی موت مرنا اور ہوتا ہے. بے شک. لذا ہمیں جاہلیت کی موت سے بچنا ہے، بالکل. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی مکمل معرفت حاصل کرنی ہے. جی. اور پھر جا کے ان کے ناصرین میں شامل ہونے کے لیے اپنے کریکٹر کو اس قابل بنانا ہے. صحیح. کردار کو. بالکل. یاد رکھیے گا، جب تک کردار آپ کا آل محمد، کیوں معصوم نے فرمایا شیعتنا اشباعنا، اللہ. ہمارے شیعہ ہماری فوٹو کاپی ہیں. سبحان اللہ. بے شک. ہمارا اکثر ہے. بے شک. فوٹو کاپی اصل کے مطابق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یقیناً. فوٹو کاپی تو اصل کے مطابق ہوتی ہے. جی. اب ہمیں اپنے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ کر یہ طے کرنا چاہیے کہ میں کیا ان کی فوٹو کاپی ہوں. یقیناً. اسی طرح ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری مستورات کو وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی فوٹو کاپی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا کہ اصل حجاب میں ہو اور فوٹو کاپی بے حجاب ہو؟ جی. نہ سے کبھی ممکن نہیں. بے شک. ہمیں اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور زندگی جو لمحات مل چکے ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ان کو غنیمت سمجھا جائے. بے شک. اور ان سے استفادہ کیا جائے. یقیناً.
یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ ایک لمحے کے لیے تو میں حجت خدا اجل اللہ تعالیٰ فرج کے ساتھ ربط بھی قائم کر لوں، دعا بھی مانگ لوں اور مربوط بھی ہو جاؤں، اور باقی میرے 23 گھنٹے اپنی مرضی کے گزرتے رہے. نہ بھائی نہ، ایک سانس بھی وارث کی مرضی و مشیت کے خلاف ہوگا تو آدمی ریت نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. ریت ہونے کا حق یہ ہے جی کہ ایک سانس بھی اس کی مرضی و مشیت کے خلاف نہ ہو. یقیناً. کیوں کہا ہے حدیث قدسی میں عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اللہ. تقول لشیء کن فیکون، سبحان تقول اللہ. لشیء کن فیکون. بے شک. کیوں کہا گیا ہے؟ یعنی اطاعت کی اس منزل پہ پہنچ جاؤ کہ تمہاری زبان تقدیر ہو جائے. واہ. یہ تو خان وعدہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں زیارت جامعہ کے لفظ ہیں، ارادت الرب اللہ. فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم. اللہ. اللہ، کیا کسی کے پاس ایسا ہادی پیشوا ہے جس کا یہ معیار ہو؟ ارادت الرب اللہ فی اکبر. مقادیر امور. اے آل محمد، اللہ کی تقدیر کے جتنے امور ہیں اس میں اللہ کا ارادہ تم ہے. اللہ. اللہ. تہبط الیکم. یہ 15 شعبان کی جو شب گزری ہے جی. اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے تہبط الیکم. اللہ اکبر. تقدیر کے تمام امور تم پر حبوط کرتے ہیں. اللہ. وتصدر من بیوتکم. اور اس کے بعد اچھا میری بات یہ ذرا کوئی سمجھے اور سمجھانے کی کوشش کرے. جی. بھئی تمہارے گھر پر حبوط کرتے ہیں، پھر تمہارے گھر سے صادر ہوتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ. یعنی اللہ نے تمہیں اپنی کائنات کا مختار کل بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ. 1 منٹ. ترمیم کرو، تنسیخ کرو، رد و بدل کرو، اللہ. اس کو ادھر کر دو، اس کو ادھر کر دو. یہ تمہیں اختیار ہے. تصدر من بیوتکم. سبحان اللہ. اللہ نے کسے یہ ہادی دی ہے کہ جس کی تقدیر پہ حکمرانی، اللہ. جو تقدیر پر تنسیخ ہو، توثیق کر سکتا ہو. بے یہ شک. صرف اہل بیت علیہ السلام کی ذوات مقدسات. بے شک. بے شک. لہذا جو اس خاندان کا بقیہ ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو میں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے حال سے مولا کی اپنی زبان سے بیان کروں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. مولا علی صاحب کی زبان سے بتائیں گے. انشاءاللہ. یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے صرف اور صرف نام کی حد تک معرفت کی ہے. بے شک. بے شک. وقت بھی تقریباً انتہا پر ہے قبلہ. جی. یہ بات میری ختم ہوگی. لہذا میں آپ کے چینل کی وساطت سے اپنے ناظرین اور حاضرین سے دستبستہ التماس کرتا ہوں کہ خدا را زندگی کے لمحات کم رہ گئے. جی. ظہور کے اوقات قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لو تاکہ بارگاہ حجت خدا عجل اللہ تعالی شرف فرجہ میں سر اٹھا کے کہہ سکیں مولا آپ کی جدہ کے نوکر اور آپ کے جد حسین ابن علی کے عزادار آئے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، شکر گزار ہے قبلہ، اور آپ نے نہایت ہی مہم نکات بیان فرمائے، اور قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ سے، اور وقت بھی تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور اس عنوان سے کہ یقیناً ہمارا کریکٹر جو ہے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ یقیناً ہم جو ہے وہ فوٹو کاپی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. انتہا پر ہے وقت، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.